کافی دیر سے ہمارے علماء کرام کی زبانی مصطفیٰ کی باتیں، مصطفیٰ کی نعتیں سماعت فرما رہے تھے. کچھ دیر کے لیے میں حاضر ہوا ہوں. ہم اور آپ الحمدللہ آج ایک ولی کی چوکھٹ پر، ایک ولی کی بارگاہ میں، ایک ولی کے در پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جن کی شان، جن کا مقام، جن کا مرتبہ یہ ہوتا ہے. ہم ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں کہ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے. بولے سبحان اللہ. ہاں، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے. ہاں، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. تو ایک ولی کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں اور مجھ سے پہلے بہت شاندار انداز میں ماشاءاللہ ہمارے علماء نے سنا، اور ناظم صاحب سے بھی بہت پیارے انداز میں آپ سن رہے ہیں. تھوڑی دیر اور تشریف رکھیں. پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولیں یا رسول اللہ. ہاں، یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے. یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے. جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا پار ہے. وعدے توحید کی مت والو، شمع رسالت کے پروانوں، اولیاء امت کے دیوانوں، قرآن کریم کی فداکاروں، شہداء ملت کے طلبگاروں، غوث اعظم کے جانثاروں، عطائے رسول خواجہ ہند الولی حضرت خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی چھٹی منانے والوں، سرکار امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مسلک کا نعرہ لگانے والوں، سرکار مخدوم پاک اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے محبت کرنے والوں، جمال الاولیاء دادا حضور شاہ جمال چشتی سلیمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی حاضری بننے والوں، سرکار مہر علی شاہ بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بے انتہا محبت کرنے والوں، تمام اولیاء کرام کی محبت اپنے دلوں میں سمانے والوں، اللہ کے حبیب مخلوق کے طبیب رب کے قریب فریادی کے مجیب دونوں عالم کے نصیب اقوام عالم کے نقیب عبداللہ کے راج دلارے سیدہ آمینہ کی آنکھوں کے تارے دائی حلیمہ کے جگر کے پارے کونین میں سب سے اکیلے اور دارین میں سب سے نرالے عشق الہی کے مت والے کالی کملی والے آقا کالی کوٹری میں کام آنے والے جنت میں لے جانے والے اور دوزخ سے بچانے والے صبح کائنات کے شمس الضحیٰ شام کائنات کے بدر الدجا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں پورا مجمع درود پاک پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا گل رخا شہزادہ گل گو قبا امداد کن. غوث اعظم بامن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستہ رات پشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا غریب نواز معین الدین چشتی مدد کن یا غریب نواز معین الدین چشتی. عزیزان ملت اسلامیہ، ہم اور آپ آج الحمدللہ حضرت سید مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس کی تقریبات میں شامل ہوئے اور ان کا نام مہر علی شاہ سن کر مجھے وہ مہر علی شاہ یاد آ گئے. ایک مہر علی بابا بھی گزرے ہیں اور ان کے بارے میں آپ نے علماء سنا. پڑوسی ملک میں ان کا مزار ہے. نام تو سنا ہوگا سب نے. کون مہر علی، کیا مقام مرتبہ؟ اللہ اکبر کبیرہ. حضور کے روزے پہ حاضر ہوئے کہ سرکار قدموں میں آ گیا ہوں. سرکار مدینے کی سونی گلیوں کو دیکھ لیا ہے. سرکار مدینے کے بازار کو دیکھ لیا ہے. سرکار گنبد خضرا کو دیکھ لیا ہے. سرکار سنہری جالیوں کو دیکھ لیا ہے. سرکار سب کچھ دیکھ لیا، لیکن اب دل چاہتا ہے جالیوں والوں کو دیکھو، گنبد خضرا والے کو دیکھو. سرکار وہاں الحمدللہ زارو قطار کھڑے ہو گئے اور بے ساختہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ. صلاۃ و سلام کی ڈالیاں محبتوں کی تھالیوں میں پیش کرنے لگے اور کہا سرکار میں نے سب کچھ دیکھ لیا ہے، اب جلوہ زیبا دیکھنا چاہتا ہوں، سونے مکھڑے کو دیکھنا چاہتا ہوں. سرکار میرا ایمان و عقیدہ کہتا ہے اگر میں یہ سلام اگر میرے ملک سے بھیجتا تو میرا ایمان کہتا ہے دوسرے مانے یا نہ مانے، مہر علی مانتا ہے کہ میرا سلام پہنچ جاتا.
लेकिन हुजूर अब कदमों में आ गया हूँ, सरकार अब कदमों में आ गया हूँ, अब सलाम ज़बान से पढ़ना चाहता हूँ और माथे की आंखों से दीदार करना चाहता हूँ। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब ज्यादा इसरार किया, अब मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीम आका तशरीफ लाए। मेहर अली ने अपने माथे की आंखों से सरकार के जलवों को देखा, सरकार के चेहरे को देखा, वो शमशोदोहा वाले चेहरे को देखा, वल्लैल वाली जुल्फों को देखा, उसरो जमाल पेकर चेहरे को देखा तो बेसाख्ता पुकार उठे, यार मेहर अली तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। कहां सरकार का चेहरा, कहां तू मेहर अली, कहां सरकार का चेहरा और कहां तू मेहर अली, कहां तू और कहां सरकार का चेहरा। बेसाख्ता पुकार उठे, मुख चंद बदर है शाशानी है, मथे चमके लाट नूरानी है, काली जुल्फत अख मस्तानी है, मखमूर अखी हिनमद बरिया, इस सूरत नो में जान आखा के जाने जहान आखा, सच आखा ते रब दी शान आखा, जिस शान तू शाना सब बनिया। सुभान अल्लाह मासना का, सुभान अल्लाह माकमला का। किथे मेहर अली और किथे तेरी सना। पूरा मजमा बोले सुभान अल्लाह। किथे मेहर अली, कहां मेहर अली तू है, क्या तेरी बसात है, क्या तेरी औकात है। किथे मेहर अली, किथे तेरी सना, गुस्ताख अखी किथे चाड़िया। मेरे अजीजों, अल्हम्दुलिल्लाह ये बुजुर्ग जिनकी बारगाह में हम हाजिर हुए हैं, ये भी मेहर अली शाह नाम रहमतुल्लाह ताला अलैह के नाम से मशहूर है। अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह वाले हैं और हम अहले सुन्नत वल जमात का ये अकीदा है मुत्तफ़क़ा कि अल्लाह के वलियों की बारगाह में आते हैं, खाली दामन आते हैं लेकिन खाली दामन जाते नहीं है। हाँ, ये हमें अल्हम्दुलिल्लाह इमाम हुसैन से मिला है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन से मिला है, इमाम जाफ़र सादिक से मिला है, इमाम बाकर से मिला है, इमाम मूसा कासिम से मिला है, इमाम रज़ा अली से मिला है और अल्हम्दुलिल्लाह आप कह लीजिए इमाम आज़म से मिला है और सरकार इमाम अहले सुन्नत फाज़िल बरेलवी से मिला है। अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते। मुफ्ती मौलाना अब्दुल सत्तार साहब से आपने सुना, सादात किराम माशाअल्लाह तशरीफ फरमाए, मैं किसका नाम लूं किसको छोड़ूं, सब मेरे सरों के ताज है। मुझे खुशी है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने खानदान में बोल रहा हूं। पूरा मजमा बोले सुभान अल्लाह। हाँ मेरे अजीजों, आप इनसे जुड़े रहे। साइड वाली कंपनी है, दूसरी कंपनी आप समझ जाना, उन लोगों का काम है लोगों को वर्गलाना, लोगों को दूर करना, अपने अपने अंदाज में अलग अलग बातें करते। अभी मैं शेख साहब से सुन रहा था, शेख साहब ने कुछ दिन पहले तो कहा, एक साइड वाली कंपनी वाले ने सवाल उठा दिया, कहा यार इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में गलती कर दी, उनको वो गलती नहीं करनी चाहिए। कहा इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में कौन सी गलती कर दी? कहा गलती ये कर दी कि उनके 72 जो साथी थे वो शहीद हो गए, अगर इमाम हुसैन चाहते तो 72 शहीद ना होते। कहा जान को बचाने के लिए झूठ बोल सकते, ये उलमा का फैसला नहीं है, ये शरीयत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसला है। जान को बचाने के लिए झूठ बोल सकते हैं। इमाम हुसैन 72 की जान बचा लेते, झूठ बोलते थे, क्या होता? ये कौन से कंपनी वाले अपने अपने जहन से, अपने दिमाग से, अकल से, जैसे रात कायद मिल्लत दामतो बरकातुहुल कुद्सिया ज़िल्लो अलैना, अल्लाह पाक उनका साया हमारे सरों पर कायम रखे। अल्हम्दुलिल्लाह अकल के ताल्लुक से बहुत अच्छी बातें करती। जो लोग अकल का इस्तेमाल करते हैं, जो दिल का इस्तेमाल करते हैं, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर इनके हाथों में बिक जाते हैं। और जो अकल का इस्तेमाल करते हैं वो कहते हैं यार यहाँ मज़ारात पे क्या पड़ा है, मज़ारात पे क्या है, मस्जिद में जाओ। मैं कहता हूँ खुदा की कसम, मस्जिद का रास्ता अगर बताएंगे तो ये गौस और ख्वाजा रजा हामिद और मुस्तफा बताएंगे, यही बताएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमें पता ही नहीं। कहा अगर इमाम हुसैन झूठ बोल देते जान बचाने के लिए तो कोई गुनाह नहीं था। जान बचाने के लिए फर्ज है जान बचाना, झूठ बोल सकते। बड़ा प्यारा जवाब दिया उन्होंने। कहा जब नीचे आओ मैं तुझे जवाब देता हूं। कहा एक बात बताओ, इमाम हुसैन के ताल्लुक से आप कह रहे हैं कि अगर वो झूठ बोल देते, किसके सामने? यजीद के सामने, जान बचाने के लिए झूठ बोल सकते, कोई गुनाह नहीं। अजीमत का मसला अलग है। ये बताओ तुम्हारे नाना मुस्तफ़ा है या इमाम हुसैन के नाना मुस्तफ़ा है?
کہا نہیں ان کے نانا مصطفیٰ ہے. کہا اب بتاؤ تمہارے نانا پہ قرآن نازل ہوا یا امام حسین کے نانا پہ قرآن نازل ہوا؟ کہا نہیں وہ تو امام حسین کے نانا پہ قرآن نازل ہوا. بتاؤ امام حسین کے نانا پر قرآن نازل ہوا تو جو گھر میں امام حسین رہتے تھے کیا وہ جانتے نہیں ہیں کہ جھوٹ بول کے جان بچا سکتے؟ اس نے کہا نہیں وہ بات صحیح ہے، ان کے نانا پہ قرآن نازل ہوا، ان کے نانا کی حدیث ہے، ان کی نانا کی شریعت ہے، ان کے نانا کا سب کچھ ہے، لیکن ان کے نانا کی حدیث پڑھ کے میں یہ بیان کر رہا ہوں کہ جان بچانے کے لیے جھوٹ بول سکتے. اللہ اکبر کبیرہ. جواب سنیں، خدا کی قسم ایمان تازہ ہو جائے گا. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ہمارے ذہنوں کو عقل کے ذریعے بھٹکانا چاہتے ہیں. انہوں نے شیخ صاحب نے جواب دیا، بڑا پیارا جواب دیا. کہا امام حسین ان کے سامنے کھڑے ہوئے اور جان بچانے کے لیے جھوٹ بول سکتے تھے، کوئی گناہ نہیں تھا، لیکن امام حسین نے اللہ اکبر کبیرہ صرف 72 لوگوں کی جان بچانے کے لیے نہیں، اگر چاہتے امام حسین تو جھوٹ بول کر صرف 72 کی جان بچا لیتے اور اس یزید جو شرابی تھا اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیتے تھے، لیکن امام حسین نے ان 72 کی جان کو تو قربان کر دیا، لیکن قیامت تک آنے والی امت مصطفیٰ کو بچا لیا ہے. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز و لوح و قلم سب تیرے ہیں. میرے عزیزوں یہ باتیں کب سمجھ میں آئے گی؟ یہ اس وقت سمجھ میں آئے گی جب مدینے والا آقا کی محبت کا چراغ ہمارے دل میں جگمگانے لگے. ہاں آپ دیکھو میرے بزرگ تو سوشل میڈیا چلاتے نہیں ہوں گے، زیادہ بڑے والے فون رکھتے نہیں ہوں گے. کوری صاحب سے پوچھو آپ، میرے مصطفیٰ کے نام میں کوری صاحب اتنی برکت ہے کہ اگر کوئی اتراکھنڈ کا غیر مسلم اگر بے ساختہ اپنی زبان سے مصطفیٰ کا نام لے لے، اللہ پاک دنیا کی عزتیں اس کو عطا فرما دیتا ہے، اس کو شہرت عطا فرما دیتا ہے، اس کا مقام و مرتبہ اس کا لیول بڑھا دیتا ہے. دنیا کے حساب سے جو بڑے بڑے لیڈر ہیں وہ کہتے ہیں یہ ہیرا ہے. یار کتنی برکت رکھی ہے اللہ پاک نے نام محمد کے اندر، کتنی برکت رکھی ہے. اگر کوئی کلمہ پڑھنے والا نہیں، نبی کے گیت گانے والا نہیں، نبی کے ترانے گانے والا نہیں، نبی کی صلاۃ و سلام پڑھنے والا نہیں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں گانے والا نہیں، ایک غیر جو نہ کلمہ پڑھتا ہے، نہ درود پڑھتا ہے، نہ سلام پڑھتا ہے، ایک مرتبہ بے ساختہ، یہ کوئی پری پلاننگ نہیں، پہلے سے کوئی پوری سازش نہیں، اس سے بے ساختہ زبان سے اس کی محمد کا نام نکل جاتا ہے، اللہ پاک اس کو عزت عطا فرما دیتا ہے. میرے عزیزو ہم اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. الحمدللہ ہمارے فین، ہم جن کے فین ہیں، الحمدللہ ہمارے آئیڈیل مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی ذات ہے. خدا کی قسم ہمیں کسی دوسرے کی طرف غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی دوسرے کو آئیڈیل بنانے کی ضرورت نہیں ہے. صحیح معنی میں اگر قوم مسلم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں پر عمل کرنا شروع کر دے، مصطفیٰ کی سنت پر عمل کرنا شروع کر دے، مصطفیٰ کے طریقے کو اپنا لے، دنیا کی کوئی طاقت بال باnkا نہیں کر سکتی. میں نے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا ہے